بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر اپنے شہر یثرب میں ہی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکے میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکے میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہ ہوگی۔ آخر وہ خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں ہی لیٹے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کعبے میں گئے۔ دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو بتا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے اور قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا اور لوگوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑایا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کیا، بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، میں ان قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضا کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دین پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔